جو فصل میرے معصوم کا لقب ہے باقر العلوم، جو فصل جہالت نے اگائی وہ کٹے گی۔ آ جاؤ کہ اب علم کی خیرات بٹے گی۔ میں وارث زہرا ہوں، محمد ہے میرا نام۔ نام کیا ہے؟ محمد۔ لقب اور کنیت وہ دیگر ہیں، باقر نام نہیں ہے، نام ہے محمد۔ میں وارث زہرا ہوں، محمد ہے میرا نام۔ سجاد کا بیٹا ہوں، محمد ہے میرا نام۔ قرآن کا چہرہ ہوں، محمد ہے میرا نام۔ میں علم کا دریا ہوں، پیچیدہ مسائل کی گرہ کھولنے والا، پیچیدہ مسائل کی گرہ کھولنے والا ہے کون یہاں میری طرح بولنے والا؟ یہ ذہن میں رکھے کہ پانچویں امام کے لیے شاعری کر رہا ہوں میں۔ پیچیدہ مسائل کی گرہ کھولنے والا ہے کون یہاں میری طرح بولنے والا؟ والد ہیں علی اور ہیں دادا میرے شبیر، اور نانا حسن اماں شرافت کی ہے تصویر۔ پانچویں امام کے نانا بھی امام، پانچویں امام کے دادا بھی امام، پانچویں امام کے والد بھی امام، پانچویں امام کے بیٹے بھی امام۔ یا علی یا علی، والد ہیں علی اور ہے دادا میرے شبیر، اور نانا حسن اماں شرافت کی ہے تصویر۔ جد حیدر کرار ہے کونین کی تقدیر، زہرا میری جدہ ہے یہ کم تو نہیں توقیر۔ ارے کیوں کرنا سلام آئے رسالت کے چمن کا، میں پانچواں حصہ ہوں امامت کے چمن کا۔ کیوں کرنا سلام آئے؟ رسول اللہ نے سلام بھیجا تھا، کیوں کرنا سلام آئے رسالت کے چمن کا۔ میں پانچواں حصہ ہوں امامت کے چمن کا، اپنا ہی نہیں سکتا مجھے حشر طلب بد، اپنا ہی نہیں سکتا مجھے حشر طلب بد، طے کر نہ سکا میرے فضائل کی کوئی حد۔ کیا جائے گا وہ خلد میں کر دوں گا جسے رد، جنت کے جوانوں کے سردار میرے جد۔ یا علی کیا سن رہے ہو بھائی؟ یہ شاعری ہے قبلہ، یہ خون دل دیا دے کے میں نے شاعری کی ہے۔ کیا جائے اپنا ہی نہیں سکتا مجھے حشر طلب بد، نانا مولا حسن اور دادا مولا حسین۔ رسول نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اپنا ہی نہیں سکتا مجھے حشر طلب بد، طے کر نہ سکا میرے فضائل کی کوئی حد۔ کیا جائے گا وہ خلد میں کر دوں گا جسے رد، جنت کے جوانوں کے ہیں سردار میرے جد۔ ارے یہ شان بھی حاصل ہے شہنشاہ نجف سے، جنت میری جاگیر ہے دونوں کی طرف سے۔ یہ شان بھی حاصل ہے۔ اب یہ بند ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہے، تاریخ ضرور پڑھیں، ہسٹری ضرور پڑھیں، تب آئے گا مزہ ہم جیسے لوگوں کو سننے میں۔ یہ شان بھی حاصل ہے شہنشاہ نجف سے، جنت میری جاگیر ہے دونوں کی طرف سے۔ صدیقہ کا بیٹا ہوں تمہیں یاد نہیں کیا، گرتی ہوئی دیوار سے فرمایا تھا رک جا۔ یہ ہسٹری ہے۔ اب جن لوگوں نے نہیں پڑھی ان کو بھی دور نہیں رکھنا، ان کو بھی بتا دوں۔ پانچویں امام کی والدہ ایک دیوار کے سائے میں بیٹھی تھی، دیوار گرنے لگی، آپ نے فرمایا ابھی ہم نے تجھے حکم نہیں دیا، ابھی ہم نے تجھے گرنے کا حکم نہیں دیا۔ آپ دیوار سے دور گئی، اس کے بعد فرمایا اب اجازت ہے گرنے کی۔ یہ ہے ہمارے پانچویں امام، امام محمد باقر کی والدہ کا کمال۔ صدیقہ کا بیٹا ہوں تمہیں یاد نہیں کیا، گرتی ہوئی دیوار سے فرمایا تھا رک جا، گرتی ہوئی دیوار نے یہ رک کے کہا تھا اے بنت حسن آپ کی محتاج ہے دنیا، ہر شے پر اسی گھر کا فقط حکم چلے گا، ہم لوگ جو کہہ دیں گے وہی ہو کے رہے گا۔
ہم لوگ جو کہہ دیں گے گر دین کے حامی ہو تو یہ آنکھ رہے نم، ہاتھوں میں ہو عباس علمدار کا پرچم، ہو دل کے ہر ایک گوشے میں سرور کا فقط غم، اس طرح کرو تم شہ ذیشان کا ماتم، ہر حال میں ہر آن وفادار ہیں شہ کے، جو دیکھے وہ بولے یہ آزادار ہیں۔ قبلہ جو دیکھے وہ بولے یہ آزادار ہیں شہ کے، اس واسطے کربل میں نہیں تیغ چلائی، معصوم ہوں مالک سے اجازت نہیں پائی، خاموش رہوں اس میں تھی امت کی بھلائی، فن تیغ کا دکھلاتی اگر میری کلائی، فن تیغ کا دکھلاتی اگر میری کلائی، میں محمد باقر ہوں، فن تیغ کا دکھلاتی اگر میری کلائی، سر ایسے اڑاتا دل احساس ہی کہتے، اور جو لوگ مجھے دیکھتے عباس ہی کہتے۔ سر ایسے اڑاتا دل احساس ہی کہتے۔ بڑا طویل مسدس کہا ہے میں نے، لیکن بڑی تاریخی کتابیں پڑھنے کے بعد کہا ہے، صرف خیال نہیں ہے اس میں۔ سر ایسے اڑاتا دل احساس ہی کہتے، جو لوگ مجھے دیکھتے عباس ہی کہتے، افسوس کے کرتے ہیں نہتوں پویے وار، اور خود کو بہادر بھی سمجھتے ہیں یہ بدکار، بے حس ہیں ستمگار ہیں مکار ہیں مکار، 6 ماہ کے بچے پر بھی ہے تیروں کی بوچھار، ان سب کو ذرا حق کے لیے درد نہیں ہے، کیا شام کے لشکر میں کوئی مرد نہیں ہے؟ کیا سن رہے ہیں بھائی؟ افسوس نہتوں پر بھی یہ کرتے ہیں، افسوس کے کرتے ہیں نہتوں پر بھی یہ وار، اور خود کو بہادر بھی سمجھتے ہیں یہ بدکار، بے حس ستمگار ہے مکار، 6 ماہ کے بچے پر بھی ہے تیروں کی بوچھار، ان سب کو ذرا حق کے لیے درد نہیں ہے، کیا شام کے لشکر میں کوئی مرد نہیں ہے؟ سینوں میں ہے اسلام کے غم اس لیے چپ ہیں، جو کرنا ہے وہ کر لو ستم اس لیے چپ ہیں، آنکھیں تو بہت ہوتی ہیں نم اس لیے چپ ہیں، خالق کی اجازت نہیں ہم اس لیے چپ ہیں، یہ جان لو چن چن کے گرفتار کرے گا، انصاف تو عوام کے مختار کرے گا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ یہ جان لو چن چن کے گرفتار کرے گا۔ اب بس وہ پوائنٹ آپ تک پہنچا دوں اور اپنے چھوٹے بھائیوں تک جس کے لیے میں نے بڑی محنت کی ہے، اور ایک بات نظم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک سوال ہے، چوتھے امام کے ساتھ 5ویں امام کربلا میں تھے؟ ذرا مل کے بولے، تھے کہ نہیں تھے؟ کسی بھی تاریخ سے معلوم کر کے بتائیے کہ 5ویں امام نے کہیں کہا کہ چچا جان مجھے پیاس لگی ہے؟ نہیں کہا۔ یہ کہا جناب اون و محمد نے آ کے اجازت مانگی کہ ہمیں مقتل کی اجازت دے، 5ویں امام نے کہیں اجازت مانگی؟ کسی تاریخ میں نہیں ہے کہ 5ویں امام نے کہا چچا ہمیں اجازت دے۔ 57 ہجری میں جناب محمد باقر علیہ السلام کی آمد ہوئی ہے، 4 برس کے تھے، کوئی ہسٹری نہیں کہتی کہ 5ویں امام نے کربلا میں اجازت مانگی ہو، تو گئے کیوں تھے؟ سبب کیا تھا؟ وہ سبب سنیں آپ۔ 5ویں امام کربلا آخرکار گئے کیوں تھے؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ میں نے یوں دیا، یزید نے کہا کہ چوتھے امام کو قتل کر دیا جائے، مولا امام محمد باقر نے کہا بابا اگر اجازت ہو تو میں لب کشائی کروں، مولا سجاد نے فرمایا بولو بیٹا محمد باقر۔ شام میں جناب محمد باقر بولے ہیں اور امام کی جان بچائی ہے۔ میں نے یوں دیا شام کے دربار میں خطبہ، سجاد کے گر قتل کا رکھتا ہے ارادہ، معصوم کے قاتل کے لیے طے ہے ہمیشہ، جو غیر حلالی ہے وہی قتل کرے گا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا آپ کو جزا دے۔
معصوم کے قاتل کے لیے یہ فتویٰ تھا ہمارے پانچویں امام کا، معصوم کے قاتل کے لیے طے ہے ہمیشہ جو غیر حلالی ہے وہی قتل کرے گا۔ بدکار ذلیلوں کی خباثت کا نتیجہ، ارے تو ہے کئی لوگوں کی عنایت کا نتیجہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بدکار خبیثوں کی ضلالت کا نتیجہ تو ہے۔ مولا آپ کو جزا دے۔ بس میری محنت قبول ہو گئی کہ میں میسج پہنچا پایا۔ جیسے ہی پانچویں امام نے فرمایا کہ جو غیر حلالی ہے وہ معصوم کو قتل کرتا ہے، تو یزید کا وہی سے اسٹیٹمنٹ آیا کہ اللہ لعنت کرے ابن زیاد پہ، ابن زیاد نے حسین کو قتل کیا۔ فوراً یزید نے لعنت بھیجی حسین کے قاتل پر۔ اب توجہ، بدکار ذلیلوں کی خباثت کا نتیجہ تو ہے کئی لوگوں کی عنایت کا نتیجہ۔ بولا یہ یزید بے حیا لعن ہو اس پر، مرجانہ کے فرزند نے چلوایا ہے خنجر۔ آہا آہا، بولا یہ یزید بے حیا لعن ہو اس پر، مرجانہ کے فرزند نے چلوایا ہے خنجر۔ وہ قابل لعنت ہے وہی قاتل سرور، اس جرم سے اب خود کو بچاتا ہے ستمگر۔ یا علی یا علی، اب یزید لعنت کس پہ بھیج رہا ہے؟ یزید ابن زیاد پہ لعنت بھیج کے خود کو بچانا چاہتا ہے۔ اس جرم سے اب خود کو بچاتا ہے ستمگر۔ ارے بے مطلب مقصد کے قرینے نہیں دیکھے، تاریخ نے اس جیسے کمینے نہیں دیکھے۔ بے مطلب مقصد کے قرینے۔ مولا آپ کو جزا دے، مولا آپ کو جزا دے، میری بات پہنچ گئی آپ تک۔ بے مطلب و مقصد کے، بے مطلب و مقصد کے قرینے نہیں دیکھے، تاریخ نے اس جیسے۔ باقر نے کہا روضہ زہرا پر یہ آ کر، چھوڑ دیے میں نے بہت بند، ہم آ گئے اسلام محمد کا بچا کر، سوئے ہوئے انسانوں کے ذہنوں کو جگا کر، آئے ہیں مگر ظلم کی اوقات بتا کر۔ توجہ توجہ، باقر نے کہا روضہ زہرا پر یہ آ کر، ہم آ گئے اسلام اے دادی، ہم آ گئے اسلام محمد کو بچا کر، سوئے ہوئے انسانوں کے ذہنوں کو جگا کر، آئے ہیں مگر ظلم کی اوقات بتا کر۔ اب ظلم ستمگار کے دن بیت گئے ہیں، اب ظلم ستمگار کے دن بیت گئے ہیں، اے دادی مبارک ہو کہ ہم جیت گئے۔ ظلم ستمگار کے دن بیت گئے۔ اب ظلم، یہ ہے محمد باقر علیہ السلام، اب ظلم ستمگار کے دن بیت گئے ہیں، اے دادی مبارک ہو، اے دادی مبارک۔ روزوں کی نمازوں کی بھی طے کی گئی ساتھ، لیکن ہے جدا مجلس سرور کی عبادت، لیکن ہے جدا مجلس سرور کی عبادت، بیت خاص طور سے لیکن ہے جدا مجلس سرور کی عبادت۔ صدیاں ہوئی پر اشک رواں مند نہیں ہے، یا علی، صدیاں ہوئی پر اشک رواں مند نہیں ہے، شبیر کا غم وقت کا پابند رہے ہیں۔ صدیاں ہوئی پر اشک رواں مند نہیں ہے، شبیر کا غم وقت کا پابند نہیں ہے۔ بس بس ہے شرر، فکر میں باقی نہیں ہمت، ایک دائمی تاریخ رقم کر دوں باوجلت، تخیل نہیں کہنا کہ ہے خاص حقیقت، مجلس کے لیے چھوڑی ہے معصوموں نے دولت۔
حضور میں کسی اور موضوع پر یا کسی اور پہ اعتراض نہیں کرنا چاہتا، مگر بات تاریخی ہے، کسی اور چیز کے لیے نہیں. ہمارے پانچویں پوری ہسٹری کی ضمانت لے کے میں بات کر رہا ہوں، صرف شاعری نہیں ہے، تاریخ ہے. پانچویں امام نے 10,000 درہم چھوڑے تھے اپنے بعد، اور اپنے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ میرے لال یہ پیسے مجلس اعضاء میں صرف ہوں. بس ہے شرر، فکر میں باقی نہیں ہمت، ایک دائمی تاریخ رقم کر دوں باوجلت، تخیل نہیں کہنا کہ ہے خاص حقیقت، مجلس کے لیے چھوڑی ہے معصوموں نے دولت. یہ سلسلہ مجلس کا کبھی رک نہیں سکتا، شبیر کے بھائی کا عالم. یہ سلسلہ مجلس کا کبھی رک نہیں سکتا، شبیر کے بھائی کا عالم. اس لیے حق سے شرافت کی سند پائی ہے، میری مادر بھی شہ دین کی شیدائی ہے. تجھ کو شرمندہ ہر ایک گام پہ ہونا ہوگا، دشمن شہ تیری تقدیر میں رسوائی ہے. تجھ کو رسوا ہر ایک گام پہ ہونا ہوگا، دشمن شہ تیری تقدیر میں رسوائی ہے. رن میں تلوار حسن کی نہیں چمکی، لیکن کیا یہ کم ہے کہ یہ غازی کا بڑا بھائی ہے. تھک گئے حیدرآباد والوں، تھک گئے حیدرآباد والوں. شیر شرر نقوی نے بہت بڑا سنا دیا، رن میں تلوار حسن کی نہیں چمکی، لیکن کیا یہ کم ہے کہ یہ غازی کا بڑا بھائی ہے. ام لیلا کے قبیلے کا ہی ایک فرد ہے یہ. جناب ام لیلا کون سے قبیلے سے؟ قبیلہ بنی ثقیف سے. اور جناب مختار ثقفی. جناب ام لیلا کے بیٹے کا نام علی اکبر. قبیلے کے اعتبار سے جناب مختار جناب علی اکبر کے ماموں ہوئے. دیکھیں کہاں سے نکال کے لائے ہوں شعر میں. قبیلے کے اعتبار سے جناب مختار جناب علی اکبر کے ماموں ہوئے. شعر سن رہا ہوں، شعر آپ کی سماعت کے حوالے کرتا ہوں. ام لیلا کے قبیلے کا ہی ایک فرد ہے یہ، عشق شبیر ہی مختار کی سچائی ہے. دشمن شہ کو مٹانے کا عجب جذبہ ہے، اس نے شاید علی اکبر کی قسم کھائی ہے.